حافظ صاحب کا اس لیول پر جا کر اس طرح کا بیان دینا انتہائی غیر سنجیدہ بیان ہے کہ ہر بار جو ہے وہ ٹارگٹ مدارس ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اسلام کے ایسے جو موضوع ہیں ان کو چھیڑ کر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کیا مدارس میں ایسا ہوتا ہے یا مدارس ان تمام باتوں سے پاک ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ہوں محمد اسماعیل اور امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن برے اس میں زیادہ ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے۔ بہت مارے کھائی ہیں میں نے، 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی اور پھر مکے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے۔ وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے اب لتر پڑھوا کے حفظ کرانے، تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو؟ بھائی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ، تو اس وقت نا مجھے ایک دفعہ ایسی مار پڑی، یہ میری لیفٹ ٹانگ پہ اس جگہ پہ نا اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں حافظ احمد صاحب پتہ نہیں، ویسے تو بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی چیزیں کرتے نظر آتے ہیں، نعت خواں بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ماسٹر ان اسلامک سٹڈیز بھی ہیں، ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، اور ان کے پاس کافی ایسی پوسٹیں ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا سوجی ہے اور کس وجہ سے موصوف نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن اس بیان کے بعد ایک کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں مدرسہ پر اور مدرسے میں ہونے والی زیادتیوں پر۔ ہم نے اس ویڈیو سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس طرف ہم نے توجہ دلائی، مگر حافظ صاحب کا اس لیول پر جا کر اس طرح کا بیان دینا انتہائی غیر سنجیدہ بیان ہے۔ اور جس انداز سے قبلہ حافظ صاحب نے بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی کی ہے کہ 1-1.5-2 سال تک جو ہے وہ میں اس کروٹ سو نہیں سکا، گھنٹوں کرسی بنا کے کھڑا کیا جاتا تھا، فلاں فلاں فلاں۔ اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ جو موصوفہ نے تھمبنیل بنایا، وہ اس میں جو تصویر ہے وہ ایک مولوی صاحب کی بڑے عجیب سے ڈھنگ سے انہوں نے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اور پھر اس پر ایک بہت ہی زیادہ لمبی ڈیبیٹ ہوئی، 2 سے 1.5 ہفتہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور وہ تھمبنیل بھی ویسے باقی ہے، وہ ویڈیو بھی ویسے باقی ہے، اور اس پر ابھی تک کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اس سے آگے کی، یہ مسئلہ کیوں ہے یا یہ معاملہ کیوں ہے، یہ ذہنیت کیا ہے؟ اس پر صرف ایک نہیں کہ ہر بار جو ہے وہ ٹارگٹ مدارس ہی کیوں ہوتے ہیں، ہر بار جو ٹارگٹ ہے، اور پھر بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا اپنایا جاتا ہے۔ بہت ظالم ہیں، بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام، اور پھر یہ کہہ دینا کہ ایسے خبیث قسم کے لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ذہنیت ہے یا وہ بات ہے کہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا، اسلام پر بات کرنا، یہ بہت ہی عام سی بات سمجھی جاتی ہے، بہت ہی سادہ سی بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ بھی ملے، اگر اس نے کلام کرنا ہو یا اگر اس کو کچھ ٹاپک چاہیے ہو یا اگر اس نے کوئی بات آگے پھیلانی ہو،
یا خود تھوڑا سا فیمس ہونا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، اسلام کے ایسے جو موضوع ہیں ان کو چھیڑ کر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے اور فیم حاصل کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مدارس میں ایسا ہوتا ہے یا مدارس ان تمام باتوں سے پاک ہیں؟ یا اگر مدارس میں ایسا ہوتا ہے تو پھر مدارس والوں کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے، کیوں وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی حوالے سے آپ جائیں تو آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا ایک ہی نہج پہ چلتا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ یہ حج و عمرہ کا ٹریول ایجنسیز کھول کے بیٹھے ہیں، کام تو ان کا بڑا نیک ہے، کام تو ان کا بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ حج عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اس میں بھی کئی لوگ فراڈیے، کئی لوگ دھوکے باز آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ایجوکیشن سسٹم میں کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، جس لیول پر بھی آپ جائیں گے، اگر ایک پروفیسر اچھا ہے تو 2 پروفیسر آپ کو جو ہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں نظر ضرور آئیں گے۔ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ صحیح رستے پر کما حقہ 100% وہ نہیں چل رہا۔ یہی بات ہے، یہی مسئلہ ہے مدارس کا۔ حافظ صاحب نے تو کہا نا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہزارہا لوگ ایسے ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم صحیح دے رہے ہیں، مدارس کا نظام بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں اور بہتر سے بہتر چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں گلی محلے نکڑ پہ بنائے چھوٹے چھوٹے مدرسے اور کام ان کا فقط اپنا پیٹ پالنا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو کسی برے کی وجہ سے اچھے کام کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن چونکہ اسلام پہ بات کرنا آسان ہدف ہے، اسلام پہ کلام کرنا بہت ہی آسان بات سمجھی جاتی ہے اور اس پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ کیا حافظ صاحب نے جب انہوں نے پڑھا اور اتنی مبالغہ آرائی انہوں نے کی ہے کہ اس میں کوئی شک واضح طور پہ بندہ سنے تو وہ مبالغہ آرائی نظر آتی ہے۔ حالانکہ حافظ صاحب نے کل اس مسئلے میں معذرت بھی کی ہے اور معافی کی پوسٹ بھی لگائی ہے، اور ایک صاحب اور ہیں ان کے یوٹیوب پر جا کر انہوں نے باقاعدہ معذرت بھی کی ہے۔ بہرکیف ہم حافظ صاحب کو اس جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر معذرت کرنے پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جناب نے معذرت کی ہے، اور ہم پھر سے ان سے ریکویسٹ کریں گے اور مصوفہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو اپروچ مل گئی ہے، آپ کو سارا کچھ مل گیا ہے، تو کائنڈلی ان تھم نیلز کو چینج کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔